السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عدلیہ اور پارلیمان کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دراصل لڑائی نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے، نئے موڑ میں داخل ہو گئی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے بہت ہی امپارٹنٹ ملاقات کی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے منظوری کے بعد وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، اور اس میں نوید قمر اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی شریک ہوئے ہیں۔ لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں، ذرائع کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں شاید کوئی سکم رہ گئے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے جو اہداف حاصل ہونے چاہیے تھے، اس لیے 27ویں آئینی ترمیم کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان، خاص طور پر جو یحییٰ آفریدی صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے 3 رکنی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منیب اختر کو نکال کر کمیٹی میں جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا تھا۔ جو کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بینچز تشکیل دینے والی تھی، 3 رکنی کمیٹی، اب یہ 3 رکنی کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منیب اختر تھے۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب ہوتے تھے، اور منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو ہیں وہ آپس میں مل گئے، ان کا ملی بھگت ہو گیا، تو قاضی صاحب ہو گئے اکیلے۔ تو وہ اپنی مرضی کے بینچ بنواتے تھے، اپنی مرضی کے کیسز لگواتے تھے، اور اپنی مرضی کے کیسز نہیں لگواتے تھے، جو دل کرتا تھا وہ کرتے تھے۔ قاضی صاحب بے اختیار ہو گئے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیڈ ہے اس بڑے ادارے کا، انصاف کے اعلیٰ ادارے کا، اس کو بے اختیار کر دیا تھا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، جس کے بعد پھر آرڈیننس لایا گیا، اور آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی کی گئی اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، اور اس کے تحت پھر امین الدین خان صاحب کو شامل کیا گیا، منیب اختر کو نکال کے، اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے بائیکاٹ کر دیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی میں موسٹ سینئر جج تو ہوں، لیکن منیب نہیں تو پھر منصور بھی نہیں، مجھے میرا منیب واپس کرو پھر میں آؤں گا۔ تو مجھے میرا منیب تو واپس اس وقت تو نہیں آیا، لیکن اب مجھے میرا منیر مل گیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کو اپنا منیب اختر جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں مل گیا ہے۔ جیسے ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے حلف اٹھایا، اور پہلے ہی دن یحییٰ آفریدی صاحب نے پہلے ہی دن جب یہ کمیٹی کی تشکیل نو کی اور منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو شامل کیا، تو سارے لوگ چونک گئے، ہم بھی چونک گئے تھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں حکومت کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا۔ کل AQS لائیو پہ عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا، ویکینڈ پہ ہم پروگرام کرتے ہیں عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ، ان کے AQS لائیو چینل کے لیے سوشل میڈیا شو۔ 6 بندے ہوتے ہیں، 6 لوگ ہوتے ہیں، احمد منصور ہوتا ہے، طیب بلوچ ہوتے ہیں، میں ہوتا ہوں، اور حماد حسن ہوتے ہیں، جہاں زیب عباسی ہوتے ہیں، اور عبدالقیوم صدیقی۔ 6 لوگوں کا سوشل میڈیا شو جو ہے وہ ہر ہفتے ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو کل جو ہم نے کیا اس میں نے عبدالقیوم صدیقی سے بھی سوال کیا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ جو کمیٹی تشکیل نو ہوئی ہے کمیٹی کی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی، تو کوئی کہیں حکومت کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا لگا کے گول کر دیا۔ لیکن یہ سوالات اب اٹھ رہے ہیں۔ فی الحال لوگ اس پہ اس لیے نہیں بول رہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلنے دیں، ورکنگ ڈیز آ جائیں، منڈے سے چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوں گی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آتے ہی سختی تو کی ہے،
عدالت میں بہت زیادہ سختی کی ہے، اور ایس پی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک یوٹیوبر کھڑے تھے مسجد کے دروازے پہ، جیسے ہی سلام پھیرا چیف جسٹس نے تو اس نے فوٹو بنا لیا، کلک کر دیا، تو چیف جسٹس نے ساری سیکیورٹی کو بلا لیا، چیف جسٹس نے دیکھ لیا، ساری سیکیورٹی کو بلا لیا اور ان سے پوچھا ایس پی سیکیورٹی کون ہے بھائی، کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے، وہ میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا چلو میٹنگ میں ہی رہیں پھر، تو ایس پی سیکیورٹی بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے اندر فون یوز کرنے پر بھی سختی کی ہے کہ فون یوز نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے اقدامات آ رہے ہیں، لیکن پہلے دن چیف جسٹس صاحب، کیونکہ پہلے دن ابھی تو فل کورٹ بینچ فل کورٹ میٹنگ بلا لی، یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے اس کی تشکیل نو کی، اور پھر کمیٹی کا پتہ نہیں اجلاس ہوا نہیں ہوا، چیف جسٹس نے خود اکیلے بھی میٹنگ ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں کہ فیصلہ کر سکتے ہیں اگر 2 جج نہ ہوں تو، یا منیب اختر صاحب ہوں، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کے لیے پتہ چلا تھا کہ وہ لاہور گئے ہوئے تھے اور چیف جسٹس کے حلف برداری تقریب میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو چیف جسٹس نے بینچز تشکیل دے دیے تھے، کل 8 بینچز تشکیل دیے تھے، 7 بینچز جو ہیں 2 رکنی اور 1 بینچ جو ہے وہ 3 رکنی تشکیل دے دیے تھے۔ اب یہ تو پہلے دن، پھر چھٹی آ گئی، سیٹرڈے سنڈے ہو گیا، اور سیٹرڈے سنڈے سے لیکن چھٹی کے دن بھی ظاہر ورکنگ چیزیں ہوئی ہیں، اور اب جو ہے یہ چیزیں کل سامنے آئیں گی، کل چیزیں کلیئر ہوں گی، کل سے بلکہ پورا ہفتہ جو ہے یا 10 دن یا 15 دن اس میں پتہ چلے گا کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے، اور سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھی ججز کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لوگ مختلف جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ مختلف تھیوریز پیش کر رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی سارے ایک ہو گئے ہیں، اور معزز ججز میں جو تقسیم تھی وہ اب ختم کر دی گئی ہے، اب شاید اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے بارے میں تو بھائی خود چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، سابق جو ریٹائر چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے خود یہ کہا کہ ہمارے بارے میں تو لوگ اندازہ کر سکتے تھے کہ ہمارا فیصلہ کیا آئے گا، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایسے جج ہیں جن کے بارے میں ہم بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کون سا فیصلہ دیں گے، کیونکہ وہ بالکل آئین اور قانون کو فالو کرنے والے آدمی ہیں، بالکل آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے اور فیصلہ دینے والے آدمی ہیں۔ لیکن انہوں نے فی الحال تو 2 عمران پروجیکٹ کے ججز کو واپس بلا لیا ہے کمیٹی میں، اور اب فیصلے کمیٹی متفقہ طور پر کرے گی، تو ظاہر ہے متفقہ اگر نہیں کرے گی، فرض کریں تو 2 ججز تو کٹھے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب، تو وہ چیف جسٹس پر ظاہر ہے چیف جسٹس اگر اختلاف رکھیں گے کہ یہ بینچ اس طرح بنائیں، یہ کیس اس بینچ میں بھیجیں، تو چیف جسٹس صاحب اگر اختلاف کریں گے تو وہ 2 الگ ہو جائیں گے، یعنی وہ 2 کا ظاہر ہے اکثریتی فیصلہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو یہ چیزیں ابھی کنفیوز ہیں، ابھی حکومت بھی اس میں کنفیوز ہے، حکومت بھی پریشان ہے۔ آج جو ذرائع کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس میں اس معاملے پر ڈسکشن کی گئی ہے کہ بھائی کیا ہونے جا رہا ہے، اب کیا ہونا چاہیے، جو اس میں آئینی ترمیم ہے 26ویں، اس میں کہاں کہاں پہ جھول ہے، کہاں کہاں پہ بہتری کی لانے کی ابھی مزید کو ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اب ڈسکس ہوئی ہیں۔ لیکن اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس منگل کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم لائی جائے گی، اس کو بہتر بنایا جائے گا، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے
اس کے عین مطابقت کے لیے اس میں ترمیم لائی جائے گی، اور ممبران کو بھی کہا گیا ہے کہ بھائی آپ منگل کو ہر صورت میں اجلاس میں شرکت کریں۔ منگل کو پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے قومی اسمبلی میں، اور پرائیویٹ ممبر ڈے کو جو ہے یہ اس بل میں ترمیم لائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ آرڈیننس آیا تھا، آرڈیننس کے ذریعے اس میں تبدیلی کی گئی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، تو اب اس میں مزید پارلیمان کے ذریعے جو ہے اس میں ترمیم کی جائے گی، تو اس پہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی، ابھی لڑائی چلنی ہے۔ ہو سکتا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، ہو سکتا ہے اس میں کوئی رول اپنا پلے کریں، اور لڑائی اور تصادم کی صورتحال جو ہے پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان وہ کم کرانے میں کامیاب ہوں، یا کم کرانے کی کوشش کریں، یا ختم کرانے کی کوشش کریں، لیکن امکانات کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو عمران دار ججز ہیں نا، وہ انہوں نے تو باز آنا نہیں ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو ہر صورت میں ہر قیمت پر ریلیف دینا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ عمران خان کو ہی ریلیف مل جائے، اور 9 مئی کے وقت جو ملزمان ہیں ان سارے کے سارے ملزمان کو 9 مئی کے ملزمان کو بھی ریلیف مل جائے، تو یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حکومت نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے، حکومت نے ابھی مورچے سے حکومت نہیں نکلی، حکومت ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن بھی اختیار کر رہی ہے، اور دیکھ رہی ہے کہ بھائی منڈے کو عدالت میں کیا ہوتا ہے، اور ٹیوزڈے کو عدالت میں کیا ہوتا ہے، وینسڈے کو عدالت میں کیا ہوتا ہے، تھرسڈے کو عدالت میں کیا ہوتا ہے۔ یہ 8 دن جو ہے یہ حکومت کے آبزرویشن کے ہوں گے، اس کے بعد حکومت کوئی بڑا فیصلہ یقیناً کر لے گی، لیکن اس میں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور MQM اور جو اتحادی ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا ضروری ہوگا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔